الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. محترم سامعین، سورۃ الطارق جو کہ مکی سورت ہے، اس کی ابتدائی آیات کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. مالک ارض و سما نے قرآن مقدس کے اس عظیم الشان اور عظیم البرکت مقام پہ پہلی آیت میں دو چیزوں کی قسم اٹھائی ہے. والسمائی، قسم ہے آسمان کی، والطارق، اور رات کو آنے والے کی، وما ادراک ما الطارق، اور اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز نے آپ کو خبر کرائی کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ چمکنے والا ایک ستارہ ہے، چمکنے والا ایک ستارہ ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر نفس پر، ہر جان پر ایک محافظ بیٹھا ہے، ہر جان پر ایک محافظ موجود ہے. والسماء والطارق، آسمان کی اور طارق کی قسم ہے. طارق کہتے ہیں اس ستارے کو جو اللہ آسمان دنیا کو شیاطین سے محفوظ رکھنے کے لیے ستارہ گراتا ہے، شعلہ مارتا ہے، اس کو طارق کہتے ہیں. شاید آپ نے اپنی زندگی میں کہیں دیکھا ہو کہ آسمان سے ستارہ ٹوٹ رہا ہو، آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو. اللہ مالک الملک نے ستاروں کو بنانے کے پیچھے دو بڑے بڑے اللہ کے مقصد ہیں. آج جتنے بھی لوگوں نے قسمتوں کے یا زمانے میں رد و بدل کے، ہیر پھیر کے، نصیب کے جتنے بھی چکر ستاروں کی سر طرف منسوب کر دیے ہیں، یہ سارے کا سارا الزام ہے، یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے، یہ سارے کا سارا فتنہ ہے اور شرک ہے. اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط چیزوں کا منسوب کرنا ہے. دین کا اس سے دور تک کا تعلق موجود نہیں ہے. ستاروں کو اللہ مالک الملک نے ایک دو کاموں کے لیے پیدا فرمایا جو ہمیں نظر آ رہا ہے اور جو قرآن مقدس میں جس کا اللہ نے ذکر فرمایا. سب سے پہلا کام سورہ ملک میں اللہ مالک الملک نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ ہم نے اس ستاروں کو اس لیے بنایا ہے تاکہ اس کے ساتھ آسمان کی زینت کو بڑھایا جائے، آسمان دنیا کی زینت کو بڑھایا جائے. آسمان دنیا جو ہمیں دنیا زمین پر بیٹھ کے پہلا آسمان نظر آ رہا ہے، اسے آسمان دنیا کہتے ہیں. اور رات کے وقت مالک الملک نے اس آسمان پر جو ستاروں کو جگمگایا اور چمکایا ہے، ستاروں کے بنانے کا پہلا مقصد تھا اللہ کا آسمان کی خوبصورتی کو بنانا. اور جو دوسرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ جب فرشتوں کے سامنے کوئی فیصلہ کرنے لگتا ہے یا فرشتوں کو کوئی بات سناتا ہے تو زمین پہ موجود یہ جو شیاطین ہیں یہ ایک دوسرے کے اوپر سوار ہو کر آسمان دنیا تک پہنچنے
پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آسمان پر فیصلہ کیا ہو رہا ہے ہم اس کو سن سکیں۔ تو ایک دوسرے کے اوپر سوار ہوتے ہوئے حتیٰ کہ یہ آسمان تک پہنچنے لگتے ہیں تو آسمان سے اللہ النجم الثاقب کو گراتا ہے، جسے چمکتا ہوا ستارہ قرآن مقدس نے کہا ہے۔ وہ جب ان کے اوپر لگتا ہے تو یہ اللہ کی بات سننے میں ناکام ہوتے اور زمین پر آ گرتے ہیں، اور جب کبھی یہ کوئی بات پوری نہیں بلکہ بات کا کچھ حصہ، ایسے سمجھیں کہ ایک بات ہے اور اس کا کوئی ایک حرف اور ایک لفظ ان کے کانوں تک پہنچ گیا نا، تو اب یہ ان کے ساتھ دیگر لفظ ملا کے اپنی طرف سے جھوٹ گڑ گڑ کے بنا کے یہ اپنے شیطانوں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، پہلا دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو، حتیٰ کہ یہ بات زمین پہ آتی ہے۔ زمین پہ آنے کے بعد نجومی حضرات اور دیگر یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سامنے بغاوت کا علم کھڑا کیا ہے، ان لوگوں کے کانوں میں یہ شیطان بات ڈالتے ہیں اور وہ پھر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، اگر اللہ چاہے وہ فیصلہ جو اللہ نے کیا وہ ہو جائے تو پھر یہ لوگ بڑے بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر کم ایمان لوگ، کم عقل لوگ ایسے لوگوں کے پاس جا کے اپنے ایمان کا، اپنے جو ہے توحید کا بیڑا غرق کراتے ہیں، مال و دولت کا، عزت کا بیڑا غرق کراتے ہیں، اور کہتے ہیں جی فلاں تو بڑی پہنچی سرکار ہے جس کو اللہ کے آنے والے جو فیصلے ہیں ان کا بھی پتہ ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ تو دوسرا ستاروں کو پیدا کرنے کا اللہ مالک الملک کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ان شیاطین پر شعلہ گرانے کے بعد شیاطین کو اب اللہ کی بات سننے میں کامیاب نہ ہونے دینا۔ یہ اللہ نے قرآن مقدس کے متعدد مقامات پر اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر جان پر ایک محافظ ہے، ہر جان پر ایک محافظ ہے۔ یعنی اللہ مالک الملک نے یہ بتایا، پیچھے قسمیں اٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ جو اللہ آسمانوں کو بنا سکتا ہے اور تہ بتہ ان کو بغیر سہاروں کے کھڑا کر سکتا ہے، اور آسمان کی زینت کے لیے چاند، سورج اور ستاروں کو جگمگا سکتا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ اس کی حفاظت نہ کرتا ہو، حالانکہ اتنا بڑا زمین و آسمان کا نظام اس اللہ نے ایک نے، یکتا نے اور تنہا نے اس کو بنایا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اب انسان کی باری ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، اب چاہیے انسان کو کہ وہ اپنی طرف دیکھے۔ وہ کس کی طرف دیکھے؟ اپنی طرف دیکھے۔ مِمَّا خُلِقَ، اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے، اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ آگے اللہ خود ہی بتا رہے ہیں خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اللہ نے انسان کو اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا، اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ اچھلتے ہوئے پانی سے اللہ کی کیا مراد ہے، اللہ کیا ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ اب اللہ نے یہ بھی بتلا دیا ہے کہ اس پانی کا اخراج کہاں سے ہوتا ہے، وہ پانی کس چشمے سے نکلتا ہے، وہ پانی کس جگہ سے نکلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یخرج من بین الصلب والترائب، وہ انسان کی صلب یعنی پیٹھ سے اور انسان کی پسلیوں سے ہو کر پانی جو ہے انسان کے جسم سے تو اللہ نے نظام بنایا اس سے وہ باہر نکلتا ہے، اور اس حقیر سے پانی کے قطرے میں انسان کو جب اللہ نے پیدا فرما دیا تو پھر دوبارہ مٹی کو اکٹھا کر کے انسان کو بنانا اللہ کو کیا مشکل ہے۔ جب میرے رب نے پانی پر تصویر کی نقش کشائی کر دی، اب کون ایسا کاریگر ہے جو پانی پر تصویر کو بنا دے، پانی پر صورت کو بنا دے، پانی پر آنکھیں تیار کر دے، کان تیار کر دے، ہاتھوں کو تیار کر دے۔ یہ ساری چیزیں جب اللہ نے پانی پر بنا دی ہیں، اور پھر اس کے بعد کیونکہ انسان کی جو اصلیت ہے وہ تو مٹی ہے، انسان کی جو اصلیت ہے وہ مٹی ہے۔ اوریجنل جب اللہ نے سب سے پہلے انسان کو بنایا ہے،
یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے بنایا ہے. اب آگے سلسلہ اللہ نے جو نظام بنایا وہ پانی کے قطرے سے اللہ نے جو نظام بنایا مالک الملک نے. تو اللہ فرماتے ہیں جب انسان کو اللہ پانی پر اس کی شکل کو بنا سکتا ہے تو پھر مٹی سے دوبارہ اس کو کھڑا کر دینا یا بنا دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. انہو علی رجعہ لقادر. اللہ فرماتا ہے بے شک وہ اللہ اس کے دوبارہ لوٹانے پر بھی قادر ہے، اس کے دوبارہ لوٹانے پر بھی قادر ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن مقدس کو سمجھنے کی اور اپنے دل میں اتارنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. له ما في السماوات